حاجی السلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم المقام علی جناب اسلم فرشوری صاحب، دانشوران قوم، عزیزان ملت، آج کا جو عنوان دیا گیا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت پاک کے آداب، ابھی جیسا کہ اسلم بھائی نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ الیکشن کا موسم چل رہا ہے اور الیکشن کے اس موسم میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نام پلی اور کاروان کی ذمہ داری دی گئی ہے جلسوں کے لیے۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر دوسری جگہ جانا ہے۔ آج 3 جلسے ہیں مگر میرا ارادہ ایک ہی اٹینڈ کرنے کا ہے کیونکہ یہاں بہت ہے۔ ابھی میرے پیشرو مقرر سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اور ہم کچھ بھی کر لو یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، مگر میں نہیں سمجھتا اس کو، اور میرا یہ غرور، میرا یہ تکبر، میرا یہ گھمنڈ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے جب تک کہ میں اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر جب تک کہ میں عمل نہیں کیا، اس وقت تک میں امید نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کی شفاعت میرے نصیب میں ہے۔ دوسری بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے تو یہ عبادت ہو گئی۔ جب روز محشر اللہ پوچھیں گے کہ اے بندے بتا تو دنیا میں کیا کر کے آیا تھا، تو بندہ یہ کہے گا کہ مولا میں تیری عبادت کر کے آیا، آخر میری عبادت کیا کیا؟ بندہ کہے گا کہ مولا نماز پڑھ کے آیا۔ اللہ بولیں گے نماز تو تیرے لیے پڑھ لیا تھا، میرے لیے کیا کیا؟ مولا روزہ رکھا، رمضان آیا تو 30 دن مسلسل بھوک و پیاس کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، حرام کو حلال سمجھا، حرام کو حلال سمجھا، لیکن اللہ یہ کہیں گے کہ یہ روزہ بھی تو تیرے لیے تھا، تو اس لیے رکھا تھا کہ اس روزے سے میری شفاعت ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی، یہ تیرا اپنا مسئلہ تھا، میرے لیے کیا نہیں؟ بندہ بولے نا مولا زکوٰۃ دیا، یہ بھی تو تیرے لیے کرا تھا،
یہ روزہ نماز زکوٰۃ حج ایک سب اپنے لیے کیا تھا، میرے لیے کیا تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. عبادت وہ ہے کہ میری مخلوق کے لیے تو کیا کیا. اگر میری مخلوق کے لیے خدمت خلق کا جذبہ لے کر میرے پاس آتا تو یہ ساری عبادتیں بھی تیری کام آ جاتی، یہ ساری عبادتیں بھی کام آ جاتی. لیکن تو صرف اپنا دیکھا، امت کا نہیں دیکھا، میرے بندوں کا نہیں دیکھا. عزیزان محترم، اس لیے کہ عبادت سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان توحید کو سمجھے، اللہ کی ذات کو سمجھے. ابھی جیسا اسلم فشری صاحب نے کہا کہ ہم ہر نماز میں اللہ کو یاد کریں، ہر نماز میں بولتے کہ مولا تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تیری ہی ذات ہے. پھر پلٹ جاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مانتے ہیں کہ اے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں، لیکن امت کا عجیب و غریب حال ہے. آج کے اس ماحول کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کے حالات کو اس وقت کے حالات کو اگر دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق. چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ انسان آج درگاہوں پر جاتا ہے، درگاہوں پر جا کے وہاں اپنی پیشانیوں کو جھکا رہا نہیں جھکا رہا. ہر جگہ ہر درگاہ پہ دیکھ لو آپ. مگر خاص بات یہ ہے، میں جو محسوس کرا وہ یہ ہے کہ ہمارے سے زیادہ وہ لوگ ہیں وہاں. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آپ دیکھ لو، ہمارے سے زیادہ وہاں پیشانی جھکانے والے غیر ہیں. حضرت تمہیں دور کا کیوں جاتے ہیں، یہاں یوسف درگاہ کو چلے جائیے، ہمارے سے زیادہ. اب ہر الیکشن لڑنے والا سب سے پہلے سر وہاں جھکا رہا نہیں جھکا رہا. ٹی آر ایس بی جے پی، ایون بی جے پی کے لوگ بھی وہاں جا کے سر پٹک. وجہ کیا؟ وجہ کچھ ہونا نا. ارے تم ہمارے دشمن ہے، ہماری دشمنی کا اظہار کھلے عام کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف کے کارناموں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہوئے پھر وہ ہمارے پاس میں گزرے. اس کی وجہ ہونا کچھ. میری سمجھ میں ایک ہی وجہ آئی. وجہ یہ تھی کہ وہ بزرگان دین اللہ کو ایک مانتے تھے، اب اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا عاشق مانتے تھے، اللہ کا محبوب مانتے تھے. تو انہوں نے اپنے عمل سے ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دیا. اور آج ہمارا عمل ہے کہ ہماری پیشانیاں غیروں کے سامنے جھکی. یہی ہے نا آج ہمارا عمل، ہمارا کردار. ارے یہ حال تھا کہ چہرہ دیکھتے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے. آج دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اسلام محبت اور ہمدردی انکساری کے ساتھ اسلام کو پھیلایا گیا. عزیزان محترم، یہ میلاد کا مہینہ ہے، سیرت کے جلسے. میلاد ہے کیا؟ میرے آقا کی آج نعت گوئی کا مسئلہ، نعت ہر جگہ نعت شریف ہو رہی ہے، میرے آقا کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، میرے آقا کی تعریف ہو رہی ہے. میلاد منانا نہیں منانا یہ بحثوں میں جانش نہیں، یہ بحثوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے. کیونکہ ہمارے آبا و اجداد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے. اب اگر نہیں منانے کی باتیں ہو رہی ہے، وہ میلاد منانا نہیں، ویسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، تو یہ اختلافات میں ہم کو جانے کی بھی ضرورت ہے. جو سچا عاشق ہے، جو سچا محب ہے اور میرے آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا محسن ہے، جس کو محسن مانتے ہیں، عزیزان محترم، اگر اس کے شکریہ میں کچھ ادا کر دوں الفاظ کو، تو یہ میرے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے. اختلافات کی ضرورت نہیں. تو منا نہیں مناتا بھائی مت بنا. تو یہ سوچ، ذرا یہ فکر کر،
ذرا محاسبہ کر لے اپنا کہ اگر گھر کے اندر تم اور تمہاری بیوی بچے سب ہے اور بہو تمہاری ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے، رات کے 2 بجے اطلاع ملی کہ پوترا پیدا ہوا، جاتے نہیں جاتے، گرتے پڑتے جاتے، آٹو نہیں ملا تو پیدل، پیدل نہیں ملا، جیسا بھی ہے، بہرحال ایک عجیب بے چینی کی کیفیت ہے، اور وہاں جا کے پہلے سب سے پوچھتا کہ بھئی کون سے وارڈ میں ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، اس بچے کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ ابھی دنیا میں آنکھیں کھولا، آپ تصور کریے، نہیں ماننے والے حضرات بھی اس کو تصور کریں کہ تم دنیا میں آنے والے ایک بچے کے ساتھ اتنی محبت کر سکتے ہیں، تو میرا آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ایک ایسی آزمائش کے ساتھ آپ کو بھیجا، جب دنیا اندھیرے میں تھی، جب دنیا جہالت کے گھٹاٹوں اندھیروں کے اندر تھی، ویسے عالم میں میرے آقا کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو میں کتنی محبت کرنا میرے آقا سے۔ حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ تمہارے گھر پوترا ہوا، عبد المطلب بڑی بے چینی کے ساتھ تشریف لائے، نہیں تاریخ ہے، اس سے تو کوئی مکر نہیں سکتا، نہیں بول سکتا۔ میرے آقا کو حضرت عبد المطلب نے پیار و محبت کے ساتھ اٹھا کر چوما، یہ بھی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ارے سب کرے بھائی، مگر میلاد نہیں بنا، اب کیا میلاد منائیں گے بھائی، یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے، عشق و محبت کا نام، میرے آقا کے نام کی سربلندیوں کا دنیا کے اندر اتنا پھیلاؤ کہ میرے آقا نے 23 سالہ اپنی زندگی کے اندر ساری دنیا میں اسلام کے پرچم کو پھیلایا، اس کی قدر کرو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چیز نہیں کرنا، یہ چیز نہیں کرنا، یہ چیز نہیں کرنا، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات ہے، ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کی عظمت کا کیا عالم ہے، ارے جو دنیا میں ابھی آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا جنت سے نکال کر، وہ معمولی خطا، لغزش کہ وہاں مت جاؤ، حضرت شیطان بھٹکا دیا، حضرت شیطان وہاں بھٹکا دیا۔ آپ دنیا میں جب بھیجا گیا حضرت آدم کو، تو 300 سال تک آنسو بہاتے رہے سے، مولا معاف کر دے، مولا غلطی ہو گئی، مولا لفظش ہو گئی، مولا معاف کر دے۔ کیا تڑپنا تھا، کیا رونا تھا، کیا بے چینی کا عالم تھا دنیا میں۔ اللہ نے جب بھیجا تو یہ حال، ایک لفظش، اور کتنا میرا رحمان و رحیم ہے، کتنا رحیم ہے مولا کہ انسان خطاؤں پہ خطا کر رہا ہے، توبہ کر لے معاف، ایک توبہ کر رہا معاف کر لے، وہ 300 سال تک آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کو دیکھا نہیں گیا، اللہ نے کہا کہ میرا آدم بہت گڑ گڑا رہا ہے، جاؤ اس کو اس دعا سکھا دو، اگر وہ دعا کے نام سے کر لیا تو میں اس کی بخشش کر دوں گا، اس کے گناہ کو ختم کر دوں گا، اس کی لغزش کو معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے آدم تم یہ دعا کو پڑھ لو، اور آخر ایسی کیا شخصیت تمہارے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس کے نام سے تمہاری دعا کو میں قبول کر لوں؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ پروردگار میری دعا کو تو قبول کر لے، محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر لے۔ ندا آئی، آدم ابھی جس کا تم نام لیے نا، اس کو کیسے پہچانا؟ میں تو ربنا ظلمنا، تم نے اپنے نفس سے ظلم کیا تھا، تو اس کے لیے تو میں یہ دعا بھیجا تھا، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو، یہ دعا کے ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم تم آخر یہ نام کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ مولا جب میری جسم میں روح پھونکی گئی، میری نگاہیں عرش مولا پر پڑی تو میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور جنت کے باغوں میں ہر پتے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ تیرے ساتھ جس کا نام ہے اس کے نام سے اگر میں وسیلے سے دعا مانگوں تو میری دعا قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ کیفیت ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر نہیں ماننا، سمجھ میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیاد اٹھا رہے ہیں، کچھ نہیں، کیا ایمان تھا، کیا تقوی تھا، کیا توحید کا عالم تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کئی آزمائشوں سے گزارا، اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے۔ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت؟ کیا تھی؟ توحید، کہ اللہ کو ایک مانو، کسی کو اللہ کی ذات میں شریک مت کرو۔ اے ابا جان، یہ جو بت آپ بنا رہے ہیں، یہ بتوں کو آپ بٹھا رہے ہیں، یہ بت نہ بولنے والے ہیں، نہ سننے والے ہیں، نہ نقصان پہنچانے والے ہیں، نہ نفع دینے والے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے ابا جان کو کہہ رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھے اور پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، مولا میری نسل میں ایک ایسا نبی بھیج دے کہ ہر وقت لوگ دنیا کے کونے کونے سے تیرے گھر کی زیارت کو آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لانے کی بشارت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اس کے بعد ہر نبی ہر پیغمبر نے یہ بشارت دیتے رہے کہ دیکھو سمجھ جاؤ آنے والا نبی آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی کے یہ کیفیات رہیں گے، یہ حسن جمال رہیں گا، یہ کمالات رہیں گے، اور دنیا کے اندر سے جہالت مٹ جائے گی۔ ان کی قوم پوچھ رہی ہے کہ آپ سے بھی بڑھ کے عظمت والے ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ کو پوچھ رہے آپ سے بھی بڑھ کے عظمت والے ہوں گے؟ ارے ان کی عظمت کا کیا کہنا، اگر میں ان کے دور میں پیدا ہوتا تو عزیزان محترم میرے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ مگر میں ان کے، تو میں نے پوچھا کہ اچھا اتنی بات ہے تو آخر نام کیا رہے گا ان کا؟ تو نام بھی حضرت عیسیٰ نے بتا دیا کہ احمد ہوگا۔ دیکھیے اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی بشارت دی۔ اب جب میرے پیارے نبی آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، عظیم انقلاب برپا ہوا، ایسا انقلاب کہ دنیا حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ پریشانی اور حیرانی کے عالم میں ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ محمد جادوگر ہے۔ کہنے لگے نا، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ ارے یہاں تک کہ حضرت عمر ابھی اسلام نہیں لائے، تلوار لے کے باہر نکل گئے۔ کیوں؟ ارے نہیں بھائی، یہ لوگ اتنا مشہور کر دیے تھے کہ محمد سے جو کوئی ملے گا وہ اس کا ایمان، اس کا مذہب چھوڑ دے گا، اس کا ایمان چھین لیں گے، اس معاملہ ہی ختم کر دیں گے، یہ سب کہیں۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار حضرت عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام کو، دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے دے دے۔ ایک، اب معاملہ تو پلٹ نہیں تھا، اور میرے آقا کی دعا کا عالم تھا، اور جلال کے ساتھ آپ نکل رہے ہیں، تلوار لیے باہر نکلے اور غصے کے عالم میں جا رہے ہیں۔ راستے میں صحابی ملے،
اور انہوں نے کہا جا رہے عمر کہا کہ یہ معاملے آج ختم کر دیں گے، یہ روز روز کی کرکری سے مسئلے ختم ہو، ہمارے بتوں کو برا بھلا، اور پھر لوگ عجیب و غریب کیفیت میں ہے، ماحول مکے کا سعودی عرب کا ماحول پورا بگڑا ہوا ہے ان کی وجہ سے، حالانکہ وہ بگڑا ہوا ماحول نہیں ہو رہا تھا، وہ ماحول سدھرا ہوا ہو رہا تھا۔ سدھارنے کے لیے اللہ نے میرے حبیب کو امین بنا کر بھیجا اور صادق بنا کر بھیجا۔ جب بہن کے گھر لوگوں نے کہا کہ جاؤ سب سے پہلے تمہارے گھر کی خبر لو، یا وہاں کہاں جا رہے؟ جب بہن کے گھر کی خبر لیے تو وہاں نقشہ کچھ اور ہی تھا۔ دیکھیے آپ، جب وہاں عجیب و غریب نقشہ دیکھے تو بہن بھائی کو مارنا شروع کرے، آخر کتنا مار؟ بہن بھی کس کی بہن تھی؟ عمر بن خطاب کی بہن تھی، بہن بھی حضرت عمر کی بہن، مارا کھا 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 کے بولی کہ کتنا مارتے بھائی جان، میری جان بھی چلے جائے گی تو میں لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑوں گی، تم کو جو کچھ کرنا ہے کرو۔ اب آدمی کیا ہوتا، بچوں کو مار 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 کے آپ خود تھک جاتے، آپ کرتے نہیں تھکتے، کام آتا بھائی وہ عالم ہے۔ بہن کا بھی حضرت فاطمہ کا مارے کھا کھا کے بھی کہہ رہی ہے کہ جو تم کرنا ہے کر لو، میں تو اب نہیں چھوڑتی، میں محمد پہ ایمان لا چکی ہوں۔ کیا چیز ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بتا بھائی کیا چیز ہے، کیا پڑھ رہی تھی وہ بتا، ایسا بتاؤ یہ میرے محمد کا دین ہے، یہ اس قرآن صاحب قرآن ہے، قرآن کا دین ہے صاحب قرآن کا، اتنا ایسا نہیں بتا سکتی، پہلے صاف ہو کے آؤ، غسل کر کے آؤ تب بتا دیں، پاک ہونا شرط نہیں، لا کے بتا دو پکڑ لو۔ آج ہمارے پاس تو بے حرمتی کا یہ عالم ہے، اللہ اللہ، پہلے تو قرآن کھل رہا ہے زیارت، چہلم رہا تو کھلا زیارت رہی، یا پھر حضرت میں چلے گا تو میرے پاس تو بیوی بچے، وہ بھی زبردستی بیٹھو جی وہاں کام کر رہے ہیں، بولے تو ہم نے روتے دھوتے بیٹھی بھی تو پڑتی تھی، معلوم یہ ہوا کہ یہ بیوی بچے خاندان کے دوست احباب کوئی کام آنے والے نہیں، یہ صرف آپ کی خبر تک آئیں گے، خبر تک آئیں گے، اس کے بعد معاملہ دوسرا، خبر میں اتار کے پلٹنے کے بعد دوسرے حاضر ہو جاتے ہیں، اب وہاں حساب کتاب دینا ہے، بھائی بیوی رہے رولیں گی تھوڑے دن، بچے بڑھتے، میرا حصہ کہاں ہے، میرا حصہ کہاں ہے، میرا حصہ کہاں ہے، وراثت کا معاملہ آ جاتا۔ اب جانے والا بیچارہ چلے گیا، اب خبر میں جب پہنچ رہا ہے وہ تو معاملہ دوسرے موجود آ گئے وہاں، اب حساب کتاب ہو رہا ہے اور پھر سوالات ہو رہے ہیں، ان سوالات میں اگر انسان پکا رہا تو سب سے پہلی سیڑھی خبر ہے، سب سے پہلی سیڑھی خبر ہے۔ عزیزان محترم، پہلی سیڑھی کو یاد کریے اور یہ سوچئے کہ پہلی سیڑھی کے لیے میں کیا کروں۔ اور ایک چیز اکثر میں سنتا ہوں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کہ بھئی بہت اہم بات میری جو ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ عمل کیسا ہونا، عمل ہونا تو کیسا ہونا۔ بھئی اب میں اسلم بھائی یہ پانی پی رہے تو جیسا انہوں پی رہے میں ویسا پی رہا، ویسا نہیں پیا، اور میں اسلم بھائی کو دیکھا نہیں، اسلم بھائی کی عادتوں سے بھی واقف نہیں، ان کی عادت اطوار سے تو میں واقف رہا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ میرا تعلق رہا، یا پھر میں ان کے لٹریچر کو پڑھا تو میری بات سمجھ میں آتی کہ یہ ایسا کرنا ہے، نہ میں ان کے لٹریچر کو پڑھا، نہ میں ان کے ساتھ بیٹھا، نہ ان سے کوئی محبت دوستانہ تعلقات ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں اسلم کے طریقے سے تم بھی چلو، کیسا ہوتا؟ اسلم کی صفات میرے سامنے آنا،
اسلم کا کمال میرے سامنے آنا، جب جا کے میں اس کا عاشق ہو جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد دیکھو کیسا عمل کرنا شروع کر دوں۔ پیر و مریدی کا بھی تو یہی مسئلہ ہے نا، پیر و مریدی کا بھی تو یہی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا پیر سچا پکا ہے اور کسی کو کسی کی ذات میں، اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتا، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی سمجھتا اور محمد الرسول اللہ کے احسانات پر عمل کرنے، محمد الرسول اللہ کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کرتا، وہ سچا مرید پیر ہے۔ مجھ سے ہٹ کے اگر نہیں رہا، انہیں پکا ہے تو مرید کیا کرتا؟ اما میرے مرشد پکے ہے بھائی۔ مگر آج کل کا معاملہ الگ ہے، آج کل تو ہر کوئی پیر مریدی کر رہا ہے، ہر کوئی کر رہا ہے۔ آج میں 4 چھلے ڈال لے، آپ گلے میں ایک موٹی تاز کے وہ ڈال لیا، ہرا شملہ بن لیا۔ حضرت خصوصاً ہمارے اماں بہنا، ہمارے عورتیں کچے ایمان کے رہتے بیچارے، ان کو کیا معلوم؟ ارے نہیں، سب صاحب بیڑا پار کر دیتے۔ کہاں بیڑا پار کر دیتے؟ ارے بیڑا پار کرنا اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بیڑا پار نہیں ہو رہا بلکہ تیرا بیڑا غرق ہو رہا۔ اگر تیرا بیڑا پار کرنا ہے تو قرآن کو، صاحب قرآن کو تھام لے، تیرا بیڑا پار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر آج کا مزاج عجیب و غریب ہے، سوچنے اتنا تعجب ہوتا میرے کو کبھی کبھی۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسا ہوتی ہے؟ میرے پاس پوچھتے ہاں بھائی صاحب، قاضی صاحب اتنا دعا کرتا ہوں، اتنا دعا کرتا ہوں، ہر مرتبہ ایگزام میں پھر نوکری کچھ آ رہا ہوں، انہیں یہ وہ بول کے ریجیکٹ کر دیتا۔ گھر کا ماحول اتنا وہ ہو گیا ہے کہ بس صبح اگر کھا لیا ناشتہ تو شام کو سوچنا پڑتا گھر میں ہے کہ پھر دعا برابر کر رہا ہوں۔ کیا کرے نہیں آپ دعا کرے کیا؟ بولے آپ ہی سکھائے نا جی، دعا آپ ہی سکھائے کہ مولا میں ایگزام کو جا رہا ہوں، تو میرے کو پاس کر دے۔ اچھا ایسا ہوتی؟ اگر میرے سے کوئی 10 روپے مانگ رہا، مانگتا نا ابھی ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی، مانگا 10 روپے مانگا یا 100 روپے مانگا، ایک وقت دے دیتا ہوں میں، لے لے بھائی ضرورت ہوں گی بول کے دے دیتے نا چاہے۔ دوسرے وقت پھر آیا تو جامعہ پرسنٹ دیا تھا نا یار، نہیں پھر ضرورت پڑ گئی، چلو۔ تیسرے وقت آیا تو کیا دھندا بنا لیا وہ، مگر میرا اللہ کیسا پیارا اللہ ہے، کتنا پیارا اللہ ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے تو مانگ میں دیتے رہتا ہوں، تو مانگ میں دیتے رہتا ہوں، مگر مانگنے کے طریقے سے مانگنا۔ ایسا مانگنا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کوئی نہیں رہتا، تو اور تیرا اللہ رہتا، دونوں رہتے، تو اللہ کو اس وقت راضی کر لیا، آنکھ سے ایک آنسو پہ ٹپکانا نہیں ہے، تیری دعا قبول ہو جائے۔ ویسا طریقہ ہے اس نے۔ اور پھر ارے یہ بھی کرامت صاحب، مایوس ہونے کی ضرورت، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ تو جتنی یہاں گڑ گڑایا نا، یہ دعا تیرے کام آنے والی ہے، یہ دعا تیرے کام آنے والی ہے۔ روز محشر میں اللہ یہ کہیں گے کہ اس بندے کو جنت کی طرف لے کے جاؤ، تو بندہ خود یہ کہے گا کہ مولا میں ایسا کوئی کام کرش نہیں کہ میں جنت کا حقدار بنوں، میرا تو کوئی ایسا میں عمل ہے ہی نہیں۔ تو اللہ یہ کہیں گے کہ تو دنیا میں دعائیں مانگتا تھا، آنسو بہاتا تھا، میری غیرت للکار رہی تھی، اور میں تیری دعاؤں کو آج کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگر دنیا میں محفوظ کر لیتا، دنیا میں تیری دعاؤں کو میں قبول کر لیتا، تو آج کے لیے تیرے لیے کوئی سودا نہیں تھا، اور اس لیے میری تیری دعاؤں کو روز محشر کے لیے میں نے جمع کر لیا تھا۔ میں تیری دعاؤں کو ایک پلڑے میں ڈالتا ہوں تو تیری دعاؤں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس لیے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیفیت ہے حضرت،
دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے. میرے آقا نے کیسی دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار اسلام کی لاج رکھ لے, عمر ابن خطاب کو دے دے یا عمر ابن حشام کو دے دے. کتنی بڑی دعا مانگی تھی اور کیسی گڑ گڑا کے دعا مانگی تھی. سجدے میں ہے, سر اٹھا نہیں ہے. حضرت عائشہ بڑی بے چین ہے کہ میرے آقا کا سر ابھی سجدے سے نہیں اٹھ رہا ہے, کیا بات ہے, کافی دیر ہو گئی. کان لگا کر قریب سنی کہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار روز محشر میری شفاعت کو قبول کر لے, میری امت کو بخش دے پروردگار. یہ ہے دعا. حضرت عمر ابن خطاب کو اللہ نے اسلام کے لیے چن لیا. بہت سارے یعنی معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے. عنوان اتنا وسیع دیے ہیں, بے انتہا وسیع عنوان, لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم جلسوں کو سنتے ہیں اور اخبارات میں پڑھتے ہیں, سب کچھ ہو رہا, عمل کی ضرورت. جو شخص بول رہا اگر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو ہم سننے والے پہ اثر ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. اتنا بھی بول لو, اپنا حلیہ چینج کر کے جتنا بولنا ہے تو بول لے, سننے والے کو اثر ہونے والا نہیں ہوتا. اگر اثر پیدا کرنا ہے تو دونوں کو بھی بعمل ہونا چاہیے. سننا والا بھی عمل سے ہونا چاہیے, بولنے والا بھی عمل کرنا چاہیے. عزیزان محترم, اور میرے پیشوا مقرر نے جو کچھ بھی باتیں کہی میں بڑی غور سے سماعت فرما رہا تھا, لیکن میری بدقسمتی تھی کہ مختصر وقت میں مختصر خیالات کا اظہار کیا کہ اسلام کے معاملے میں ایک مسواک کی اہمیت کو جو آپ نے پیش کیا, ایک مسواک کی اہمیت کا اندازہ لگائی. میرے آقا کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ تصور دنیا حیران و پریشان, آج بھی حیران و پریشان. اگر یہ کیا اسلام, ہندوستان سے ہٹ کے باہر یورپی ممالک کے اندر اسلام اتنا پھیل رہا ہے کہ ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, جتنی چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے تھے آج وہ یورپین کے اندر. میں شکاگو میں دیکھا, ایمانداری ان کے پاس, ہماری چیزیں لے لیے سب, ہماری چیزیں وہ لوگ لے لیے, اور ہمارا یہ حال. بہرحال اگر پھر بھی آج اگر ہم اللہ کو کسی کا شریک نہیں مان کے, مولا تو ہی دینے والا ہے, سب کچھ تو ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہمارے دل میں بٹھا دے. اولیاء اللہ کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے. یقین مانیے جس دن یہ دل پلٹ جائیں گے, محمد رسول اللہ کا تو سچا عاشق ہو جائے گا. خدا کی قسم پروردگار یہ وعدہ کرے ہیں کہ میں تیرے لیے جنت لکھ دیا ہوں, تو جب محمد رسول اللہ کے پتہ ہے وہ طریقوں پر عمل کر کے دنیا سے آ جانے. بہرحال بہت چیزیں ہیں, اور پیدائش حضرت کی میلاد کا واقعہ بڑا طویل واقعہ ہے. دیکھو آپ پیدا ہوئے, پیدا ہونے سے پہلے والد چلے گئے, 2 سال کے بعد والدہ چلے گئے, 8 سال کے بعد دادا چلے گئے. میں شارٹ میں بتا رہا ہوں. اور پھر پرورش چیزا کے پاس پڑھایا کو. آج دنیا پہ غالب ہم ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھایا کو, لکھایا کو, تربیت دیا کو. سوچو, ارے اللہ جس کا معلم ہے وہ ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کے ساتھ پھر کبھی موقع ملے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے تفصیلی بات ہوگی. میں تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ وہ مجھے یاد کیے اور کچھ بولنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ میرے بولنے کو, آپ کے سننے کو قبول فرمائے.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ قاضی سراج الدین صاحب. بڑی سیرحاصل گفتگو اس مبارک ماہ اور نعت گوئی پر آپ نے فرمائی. یقیناً وہ تمام باتیں جس کی امید آپ سے رکھی تھی، ان تمام باتوں کو سننے اور ان سب کو یقیناً ہمیں سیکھنے کا ہی موقع ملا. ایک شعر میں نے چھوٹا موٹا سا شاعر ہوں، شعر کہتا ہوں. جو نعت لکھتا ہوں پہلے انہیں سنا، واہ. جو نعت لکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جو نعت لکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں، پھر اس وسیلے سے اللہ کو مناتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ نعت گوئی کا فن جو ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں ماہر القادری صاحب کا شعر فرمایا کہ کہنے کو نعت حضرت علی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف و ثناخوانی کا کام اتنا آسان نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور آسان بھی نہیں ہے. غزل کہنا، ہماری جتنی اردو کی اصناف ہیں اس پر پروفیسر انور الدین بیٹھے ہوئے ہیں، اسلم فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اردو کے جید عالم لوگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، یہ زیادہ بہتر اصناف پر گفتگو کر سکتے ہیں شاعری کی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ غزل کہنا آسان ہے لیکن نعت کہنا بہت مشکل ہے. کیونکہ نعت کہنے میں جتنی احتیاط کی جائے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ ذرا سی غلطی آپ کے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی. آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ عبادتیں کی، جتنی چاہت کی، جتنا صدقہ دیا، جتنی زکوٰۃ دی، جتنی نمازیں پڑھی، چاہے حج کر لی ہو آپ نے، لیکن آپ نے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی میں ذرا سی غلطی کی، اللہ کو ناپسند ہے وہ عمل. وہ عمل میرے مالک پروردگار کو ناپسند ہے. اور چونکہ جو چیز کو ناپسند ہے اگر وہ کر بیٹھتے ہیں آپ، تو یقیناً ہمارا حشر برا ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام کوششوں کو، کاوشوں کو اور اس مہینے کے دوران میں کی جانے والی جو بھی ہمارے اعمال ہیں اس کو قبول فرمائے. میں صدر محترم، ہماری آج کی محفل کے صدر پروفیسر احمد انور صاحب سے درخواست کروں گا، جو صدر نشین ہیں قمر الدین صابری فاؤنڈیشن کے اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں بڑے خوبصورت پیرائے میں، اور جن کے پاس یہ خوبصورت سی جگہ ہمیں شاداب کا مکتبہ شاداب کا یہ حال بھی ملتا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہم سب کو مخاطب کریں. شکریہ. خاتون و حضرات، آج میں دو موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا. پہلا، جشن اردو، جس کے تحت آج کا پروگرام کیا جا رہا ہے. اردو ہماری مادری زبان ہے، ہمارے خون میں رچی بسی ہے، بہت خوبصورت زبان ہے اور اس کے کئی رنگ ہیں. اور ہر مہینہ جو ہم جشن مناتے ہیں تو اس کے مختلف رنگوں کو دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. اردو کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اردو میں جتنا اسلامک لٹریچر ہے وہ شاید عربی کے بعد ہے. لہذا ایک طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی ایک پسندیدہ زبان اردو بھی ہے. لیکن ہم اردو کے ہر رنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک پہلے مقرر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. تو اس میں
کچھ کا ذکر ہے، کچھ کے بارے میں معلوم ہے، کچھ کے بارے میں نہیں ہے، لیکن لوگوں نے سوچا کہ بھئی ہندوستان اتنا پرانا ملک ہے، اس کی اتنی قدیم سبھیتا ہے، تو یہاں پر بھی ضرور کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا ہوگا۔ اس پہ کئی خیال شناسیاں ہوئیں اور 2 کینڈیڈیٹس سامنے آئے، مگر یہ صرف خیال شناسی ہے، اس میں کوئی سچائی ہے یہ کوئی ضروری نہیں۔ وہ 2 نام جو ہیں گوتم بدھ اور کرشنا کا، کیونکہ جو کرشنا کا اہم کتاب ہے گیتا، اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید سے بہت اچھی ملتی جلتی ہیں۔ جن لوگوں نے مختلف مذہبوں کا اسٹڈی کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اردو میں، اور ایک بات اور بھی بہت اہم ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے مذہب کو برا بھلا نہ کہیں تاکہ وہ اپنی نادانی میں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کرے۔ تو اس طرح، اور پھر رسول کا جو کردار تھا، پہلے تو وہ اکیلے مسلمان تھے، پھر ان کی بیوی مسلمان ہوئی اور دھیرے دھیرے اور لوگ مسلمان، تو ان کا رابطہ ہمیشہ غیر مسلم سے رہا، یہ نہیں کہ مسلمانوں سے رہا۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ہی رابطہ رکھیں، ان سے میل جول بڑھائیں اور دوسروں کو کفار لا اعتبار بول کے ان سے دور ہو جائیں، اور اسلام کا جو میسیج ہے ان تک پہنچانا ہم اپنی ذمہ داری قطعی نہیں سمجھتے، اور غیر مسلمانوں سے نفرت بھی کرتے ہیں ایک طریقے سے۔ تو میرے خیال سے یہ رسول کا عمل نہیں ہے۔ اگر رسول بھی اس طرح عمل کرتے تو کیسے وہ نصرانی، وہ یہودی اور وہ بت پرست مسلمان ہوتے؟ قطعی نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول کی کیریکٹر اور پرسنالٹی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے غیر مسلم سے کس طرح ملے جلیں اور اسلام کا پیغام ان تک کس طرح پہنچائیں۔ تو جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ماہانہ جشن اردو ہے تو بہت مناسب ہے کہ اس مہینے میں یہ نعت اور یہ اس کی بات چیت ہو، لیکن اور مہینوں میں بھی انشاءاللہ ہم دوسرے مذاہب کے بارے میں یا دوسرے موضوعوں پر بات چیت کریں گے۔ یہ شاید ہماری 6 یا 7ویں جشن ہے جو شروع ہوا ہے، تو اس کا نمبر بھی ہم ڈال لیں تو بہتر ہوگا۔ تو یہ جشن اردو کا ہے، اور اکثر یہ لوگ کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اردو کے ساتھ بڑی ناانصافی بھی ہوئی ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ مجھے اس بات سے بے حد سخت اختلاف ہے۔ اس کی وجہ میں بتاؤں، دنیا کے مسلمانوں کی مائنورٹی ہی اردو بولتی ہے، میجورٹی مسلمان جو ہے ملیالم بولتا ہے، تمل بولتا ہے، تیلگو بولتا ہے، مراٹھی بولتا ہے، اڑیا بولتا ہے، بنگالی بولتا ہے اور عربی بولتا ہے۔ اتر پردیش میں انگریزی ہندی ہے، کچھ نہیں جانتے۔ جی، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش وغیرہ کا ہندی کے علاوہ ہندی بولتے ہیں۔ تو ہم کو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ، کیونکہ اس کی وجہ سے اردو کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو سچائی یہ ہے، اور دوسری سچائی یہ ہے کہ اردو کے سارے بولنے والے مسلمان نہیں ہیں۔
غیر مسلم کی نہیں، تو ان کو ہم ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ جب بات اردو کی ہوتی ہے تو ہم کو سب کو لے کے چلنا ہے، اور جب بات اسلام کی ہوتی ہے تب بھی ہم کو سب کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ رسول رحمت العالمین ہے، رحمت المسلمین نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایسے جلسوں میں ہم غیر مسلمانوں کو بھی مدعو کریں اور ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور یہ اردو کا کمال ہے کہ اردو کے چاہنے والے اتنا ٹالرنٹ مزاج رکھتے ہیں کہ کئی نعت گو غیر مسلم ہیں۔ یہ سب بڑے بہترین نعت گو۔ آپ ایک کمال دیکھیے، تو میرے خیال سے یہ چیز کو ہم اس زاویے کو جو ہے اس نقطۂ نظر پہ نظر ہماری رہنی چاہیے، تو یہ دعوت کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو یہ جو ماہانہ جشن اردو ہے، اس سلسلے میں یہ کچھ باتیں میں آپ کے گوش میں۔ اب دوسری بات آج کے موضوع پہ میں یہ کہوں گا کہ ایک طریقہ ہے جسے ریفریشر کورس کہتے ہیں، اور آج کل جو ہے منترا ہے لائف لانگ لرننگ، عمر بھر سیکھنے، جو سیکھنا بند کر دیا وہ مر گیا۔ تو اگر ہم ہر سال بار بار لگاتار رسول کو یاد نہیں کریں گے، میلاد نہیں کریں گے اور ان کے بارے میں نئی جانکاری حاصل کریں گے تو ہم ان کے طریقے پہ کیسے چلیں گے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے جلسے ہوں، اور میرے خیال سے صرف 1 مہینے تک اس کو ریسٹرکٹڈ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اور بھی وقتاً فوقتاً یہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک عجیب سی بات یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا آج کل جو تعلیمی ماحول بن گیا ہے، تو اس میں ہم جو ہے فروغ انگریزی کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی اگر سیکھ لیے تو ہم دنیا کو فتح کر لیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، الحمدللہ میری انگریزی بری نہیں ہے، لیکن میں کوئی فاتح عالم نہیں۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ جو لوگ اردو سے کتراتے ہیں، اردو سے بھاگتے ہیں، اردو کے ذریعے تعلیم سے کنارہ کشی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی سمجھ میں یہ کیسے آئے گا کہ جو ہے اردو ایک اہم بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کی وہ مادری زبان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ملیالی لوگ اردو سیکھیں یا بنگالی لوگ اردو سیکھیں، لیکن جن کی مادری زبان اردو ہے وہ اتنی شیریں زبان سے کیوں محروم ہیں؟ تو یہ جو ہے ایک ایجوکیشن کا پرابلم ہے۔ آج کل برتن مانجنے والی، رکشے والا، موس کا ٹھیلا ڈھکیلنے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اردو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاؤں۔ اب پتہ نہیں وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ کے وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ کون سا تیر مار لینے والے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اردو میڈیم سے پڑھ کے ایک انسان نہیں کر سکتا، لیکن لوگ اردو میڈیم اسکول سے اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ معیاری اردو میڈیم اسکول نہیں ہے۔ There is no Urdu medium school where the creamy layer of society would like to put their children. اور پھر اردو کی خاص بات یہ ہے کہ اردو کے توسط سے ہم رسول کی کیریکٹر اور پرسنالٹی کی جتنی اچھی تعلیم دے سکتے ہیں مادری زبان میں، وہ کسی اور زبان میں نہیں دے سکتے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے رسول کے بارے میں انگریزی میں اتنا اچھا بیان کیا جا سکتا ہے
جتنا اچھا اردو میں یا عربی میں کیا جا سکتا ہے. تو ہم کو یہ رسول کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے اور ہماری مادری زبان کی دونوں گھل ملے میں ہیں اور دونوں ہی چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. تو ہماری کوشش یہ رہنا چاہیے، اور میں اب اس خیال کو آگے بھی بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک اردو بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کھل جائے اور اس میں ایسے موضوعات ہوں جو ایک مسلمان کی تعلیم کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. ہم اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی انگریزی میڈیم سکہ رائج الوقت ہے. میں ایک میٹنگ میں ہوں، آپ کو کال بیک کرتا ہوں. سکہ رائج الوقت ہے تو وہ جو ہے کسی اور کا سکہ چلانا چاہیے. اپنا جو سکہ تھا، جو رسول کا سکہ تھا، جو مسلمان حکمران کا سکہ تھا، جو سونے کے سکے تھے، ان کو پھینک کے ہم کاغذ کے ٹکڑوں کو سکے رائج الوقت بناتے ہیں. یہ بڑی ایک دلچسپ اور مزے کا خیز بات ہے. اس پہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ اردو کا کیا مقام ہے اور سیرت النبی کا کیا مقام ہے، اور سیرت النبی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کس قدر داخل ہونا چاہیے. ضروری ایک اہم ضروری یہ موضوع ہونا چاہیے. یہ اسی وقت ہوگا جب اردو بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن آئے گا اور سیرت النبی اور عربی اور قرآن کی تعلیم، یہ 3 سبجیکٹس ہم پڑھیں گے. میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، سائنس، انگلش، ان سب کے ساتھ ساتھ. اور اس بورڈ میں یہ کوشش ہماری رہے گی کہ سائنس، میتھس اور انگلش میڈیم میں پڑھایا جائے. سوشل اسٹڈیز جو ہے، ہسٹری، جیوگرافی، سیوکس، اردو میڈیم میں پڑھایا جائے. اور سیرت، قرآن اور فقہ عربی میڈیم میں پڑھایا جائے، تاکہ ہمارے جو طالب علم ہیں وہ بیک وقت 3 ان اہم زبانوں کے ماہر بن جائیں گے جو زبانیں ایک مسلمان کو جاننا چاہیے. ایک ہوئی اس کی مادری زبان، دوسری ہوئی وہ زبان جس میں اسلام نازل ہوا، اور تیسری ہے ایک عالمی زبان. ہم کو یہ 3 زبان سیکھنا ضروری ہے. یہ مسلمان کا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے، اور اس سسٹم کا ایک بہت ہی اٹوٹ حصہ سیرت ہونا چاہیے، تاکہ سال کے 12 مہینے ہمارے بچے کو سیرت کے بارے میں بتایا جائے. تبھی وہ اس پہ چلنے کے قابل ہیں. اب یہ جو ہم کرتے ہیں جلسے، اس میں تھوڑی سی باتیں بتا دیتے ہیں اوپر کی. یہ باتیں نہیں بناتے کہ رسول کیسے امین تھے، کیسے صادق تھے. یہ بولتے کہ بیٹھ کے پانی پیتے تھے، مسواک کرتے تھے. گڈ، نتھنگ رانگ. اسی چپل سیدھے پاؤں ڈال کے پہنتے تھے، مسجد سے نکلتے خود بایاں پاؤں نکالتے. آل ویری گڈ تھنگس. مگر یہ جو سب سے اہم خصوصیات ہیں رسول کے، ان میں سے یہ نہیں. ان کو بھی کرنا چاہیے، میں یہ نہیں بولتا کہ نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ اہم خصوصیات جو ہم کو کرنا چاہیے، جس کے بارے میں نہ ہم کو معلوم ہے نہ ہم جلسے میں اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ کیسے ہمارے بچے تک پہنچے. تو یہ تعلیم کا ایک اہم جز ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کے طرف سے یہ حیدرآباد کے ایجوکیشنسٹ کو، تلنگانہ کے ایجوکیشنسٹ کو، ہندوستان کے ایجوکیشنسٹ کو اور دنیا کے ایجوکیشنسٹ کو یہ میسج جائے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے تعلیم کا ایک اٹوٹ حصہ ہونا چاہیے. بس
بہت اچھا، بہت شکریہ بہت اچھا. پروفیسر ایم ایم انور صاحب فی زمانہ جن باتوں کی طرف توجہ ہم نہیں دیتے اور اس طرف آپ نے متوجہ کرایا، اس کے لیے ممنون و مشکور. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قاضی سراج الدین صاحب تشریف لائے ہماری دعوت پر، ان کا بھی دل کی گہرائی سے ممنون و مشکور ہوں. اور شکریہ کو ادا کریں گے. نہیں شکریہ مطلب نہیں ہوا. فی الحال ہاں. شکریہ نہیں کر رہا ہاں. ہوں. میری گفتگو کا اگر آپ ہے اگر آپ اجازت دیے تو میں سلسلہ اپنا ہے جاری. کیونکہ بات نے بات نکالنے کی ہاں. زندگی گزری ہے، اسی لیے تو دراصل شکریہ کے ذریعے سے ایک طرح سے قربتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، اس کا اظہار کر رہا تھا میں. اب اگر میں محبوب فرید کا شکریہ ادا کروں تو یہ تو شکریہ نہیں ہے ان کا، کیونکہ ان سے جو میری قربت ہے، یہ اسلم فاروقی سے قربت ہے، جو آپ سے قربت ہے، اس میں فاصلہ آ جاتا ہے اگر شکریہ ادا کرتے ہیں. دراصل یہ شکریہ نہیں ہے، یہ شکریہ ہے اس گفتگو کا، اس رہنمائی کا، ان الفاظ کا کہ جن الفاظ کو سن کر مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملا، صحیح بات، جامع گفتگو. مجھے کچھ جاننے کا موقع ملا، میں کچھ سمجھ سکا، کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اس کے لیے دل کی گہرائی سے شکریہ آپ کا، اور آپ کا بھی، اور آپ کا بھی، اور تمام حضرات کا. اور چونکہ نعت کی محفل کے لیے یہاں صرف 3 شاعر موجود ہیں، لہٰذا میری درخواست ہے، بہت بڑی شاعرانہ شخصیت کانپور سے ویسے حیدرآباد آئے ہیں لیکن حیدرآبادی ہو گئے ہیں وہ. ماشاء اللہ. شکیل حیدر صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، بہترین شاعر ہیں، لاجواب شاعر ہیں. اور شعر کسے کہتے ہیں، اور خاص طور پہ نعت اور منقبت اور حمد کے شعر جس انداز سے پڑھنا چاہیے، بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں. جی میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ نوازیں. ارے سنیے، السلام علیکم. ارے سنیے بھائی، ایک مطلع 2 شعر اور اس ارشاد. کے بعد مکمل. ارشاد. ادھر آ جائیں. جی ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. خود کو جب کوئے جفا کوش میں دیکھا ہم نے، خود کو جب کرم پر کرم مصطفیٰ کر رہے ہیں، مگر ہم خطا پر خطا کر رہے ہیں. بس اپنی گناہ گار امت کے خاطر، بس اپنی گناہ گار امت کے خاطر، نبی رب سے پل پل دعا کر رہے ہیں. واہ کیا بات. اور ہمیں رب نے پیدا کیا بندگی کو، ہمیں رب نے پیدا کیا بندگی کو، مگر ہم اس کے سوا کر رہے ہیں. جو چلتے نہیں سنت مصطفیٰ پر، جو چلتے نہیں مصطفیٰ پر، سنت مصطفیٰ پر، مصیبت کا وہ سامنا کر رہے ہیں. سبحان جو اللہ. چلتے نہیں سنت مصطفیٰ پر، مصیبت کا وہ سامنا کر رہے ہیں. حقیقت بیان کی. اور سر حشر ہم کو نوازوں کے صدقے، نبی جام کو سر
عطا کر رہے ہیں، دیکھیے گا وہی ہوں گے حقدار خلد بری کے، وہی ہوں گے حقدار خلد بری کے، جو ذکر رسول خدا کر رہے ہیں۔ شکیل آسمانوں زمین چاند سورج، شکیل آسمانوں زمین چاند سورج، میرے مصطفیٰ کی ثنا کر رہے ہیں۔ شکیل آسمانوں زمین چاند سورج، میرے مصطفیٰ کی ثنا کر رہے ہیں۔ کرم پر کرم مصطفیٰ کر رہے ہیں، مگر ہم خطا پر خطا کر رہے ہیں۔ بہت جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضرات محترم، یہ تھے جناب شکیل حیدر، بڑی خوبصورت نعت انہوں نے پیش کی، جس کے نقوش پا ہیں دھنک اچھا چاندنی چراغ، جس کے نقوش پا ہیں دھنک چاندنی چراغ، جس کی گلی کا دیتی ہے باد صبا سراغ، سن کر ہی جس کی بات کو ڈھلتے ہیں دل کے داغ، جس کے قدم سے بن گئے جنت کے سبز باغ، میری زباں پہ نعت ہے اس ذات پاک۔ نعت کہنے کا جو تصور ہے، یقین مانے گا کہ جس خوبصورتی سے جناب مبشر احمد نشر نے یہ شب بات کہی ہے، اور بڑے خوبصورت پیرائے میں انہوں نے بہت سارے مسدس کے شعر کہے ہیں، مجھے جو پسند تھا وہ میں نے پڑھ دیا، اور اب میں کچھ اپنے اشعار اگر اجازت دیں بس کرنا چاہوں گا۔ ابھی میں شعر سنا رہا تھا کہ کہنے کو نعت حضرت علی وقار کی، ہمیں زبان چاہیے پروردگار کی، بڑی ہمت کرنی چاہیے نعت کہنے کے لیے خاص طور پہ، اور بہت ہمت کی ضرورت ہے کہ جو نعت دکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں، جو نعت دکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں، پھر اس وسیلے سے اللہ کو مناتا ہوں، کیا بات ہے پلک جھپکتے ہی ہوتا ہوں حاضر دربار، پلک جھپکتے ہی ہوتا ہوں حاضر دربار، میں اس سواری پہ جب چاہوں طیبہ جاتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ سب لٹے پر نہ محمد کا سہارا جائے، سب لٹے پر نہ محمد کا سہارا جائے، وہی مختار ہے بس ان کو پکارا جائے۔ میرا ایمان ہے جنت پہ کہیں گے یہ نبی، میرا ایمان ہے جنت پہ کہیں گے یہ نبی، در سے ہٹ جاؤ کہ پہلے میرا پیارا جائے، میرا ایمان ہے جنت پہ کہیں گے یہ نبی، در سے ہٹ جاؤ کہ پہلے میرا پیارا جائے، اور خوش نصیبوں کو سنا ہے کہ بلاتے ہیں نبی، خوش نصیبوں کو سنا ہے کہ بلاتے ہیں نبی، کاش اسلم کا بھی اب نام پکارا جائے۔ اور کچھ شعر اور ہیں متفرق اشعار کے، عرض کیا کہ وقت نازک ہے سرکار سنبھالو مجھ کو، وقت نازک ہے یہ سرکار سنبھالو مجھ کو، اس سے پہلے کہ بکھر جاؤں اٹھا لو مجھ کو، وقت نازک ہے سرکار سنبھالو مجھ کو، اس سے پہلے کہ بکھر جاؤں اٹھا لو مجھ کو، اور مال و زر پاس نہ حالات مگر حسرت ہے، مال و زر پاس نہ حالات مگر حسرت ہے، یا نبی کاش مدینے میں بلا لو مجھ کو، مال و زر پاس نہ حالات مگر حسرت ہے، یا نبی کاش مدینے میں بلا لو مجھ کو۔ اور یہ شعر آپ سب کی نظر کے، خاک ہوں خاک میں ملنا جو مقدر ہے تو پھر، خاک ہوں خاک میں ملنا جو مقدر ہے تو پھر، حشر تک خاک میں طیبہ کی چھپا نہ مجھ کو، خاک ہوں خاک میں ملنا جو مقدر ہے تو پھر، حشر تک خاک میں طیبہ کی چھپا لو مجھ کو۔ اور یہ
ताज़ा नात मैंने लिखी है जो आपकी नज़र, आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगा, अगर इजाज़त दें। अच्छा, आजकल ये सहूलत तो हो गई है, ये टैबलेट रख लो बड़ा अर्ज़ किया कि आके बैठा हूँ नबी के चाहने वालों के साथ। वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। आमीन। आके बैठा हूँ नबी के चाहने वालों के साथ, जश्न है मीलाद का सरकार की यादों के साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आके बैठा हूँ नबी के चाहने वालों के साथ, जश्न है मीलाद का सरकार की यादों के साथ। और खाके तैबा को उठाकर चूम लेंगे इस तरह, खाके तैबा को उठाकर चूम लेंगे इस तरह, जिस तरह करते हैं हम कुरान के पारों के साथ, जिस तरह करते हैं हम कुरान के पारों के साथ। ये शेर पे खास तौर पे गुफ्तगू पर तवज्जो चाहूँगा कि दीन हक की रोशनी से हो गया रोशन जहाँ, दीन हक की रोशनी से हो गया रोशन जहाँ। आपने की गुफ्तगू कुरान के पारों के साथ, आपने की गुफ्तगू कुरान के पारों के साथ। यूं तो हर एक से मोहब्बत थी मेरे सरकार को, यूं तो हर एक से मोहब्बत थी मेरे सरकार को, प्यार लेकिन खास था बस 4 ही यारों के साथ। यूं तो हर एक से मोहब्बत थी मेरे सरकार को, प्यार लेकिन खास था बस 4 ही यारों के साथ। और वक्त रोशन हो गया गारे हीरा और सूर का, वक्त रोशन हो गया गारे हीरा और सूर का। मेरे आका का ताल्लुक था जो इन गारों के साथ, मेरे आका का ताल्लुक था जो इन गारों के साथ। और काश असलम मैं जो होता दौर में सरकार के, काश असलम मैं जो होता दौर में सरकार के, जिंदगी कटती मेरी सरकार के कदमों के साथ। काश असलम मैं जो होता दौर में सरकार के, जिंदगी कटती मेरी सरकार के कदमों के साथ। आके बैठा हूँ नबी के चाहने वालों के साथ, जश्न है मीलाद का सरकार की यादों के साथ। हजरात मोहतरम, बेहद शुक्रिया आपकी समातों का, आपने सुना और मैंने सुनाया। लेकिन अब मैं जनाब महबूब फरीद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार भी फरमाएँ और अशार भी सुनाएँ, क्योंकि एक सहाफ़ी भी हैं, एक अदीब भी हैं, एक शायर भी हैं, नसार भी हैं, नज़म निगार भी हैं, और सब कुछ हैं। और जब सब कुछ होता है कोई शख्स, लेकिन आशिक रसूल होता है। बहुत और मैं आशिक रसूल से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात और कुछ अशार भी सुनाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सर नंबर साहब का, सर मोहम्मद साहब का, सर हुसैन साहब का, तमाम लोगों का। मुझे अचानक यहाँ बुलाया गया और इस बात का मौका दिया गया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नक्शशाई करूँ। ये मेरी किस्मत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बेशुमार पहलू, बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को मुख्तसर वक्त में इहाता करना किसी के बस में नहीं। इसलिए मैं एक पहलू पर कुछ रोशनानी की कोशिश करूँगा, वो है अफ़्व दरगुज़र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, इनको थामे रखो, कभी गुमराह नहीं हो। और वो एक चीज़ है कुरान मजीद, और दूसरी है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफ़्व दरगुज़र के ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसकी दुनिया कोई मिसाल पेश नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर 10 नबवी हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 करीबी लोगों का विसाल हुआ।
ایک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور دوسری حضرت ابو طالب کا. یہ بظاہر آپ کی بہت مدد کرنے والے تھے، تائید کرنے والے تھے دنیاوی اعتبار سے بھی، اور حضرت بی بی خدیجہ تو اخروی اعتبار سے. یہ دونوں کا وصال ہوا تو آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. اس کے بعد مخالفتیں بڑھنے لگی تو آپ نے دعوت کے سلسلے میں طائف کا رخ کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ آپ کے خادم ساتھ تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ طائف ایک پہاڑی علاقہ ہے، مکے سے 60 کلومیٹر دور، اب زرخیز علاقہ ہے جہاں زراعت اچھی ہوتی ہے، جہاں کے انگور، جہاں کے انجیر اور کھجور بہت مشہور ہیں. تو لوگ اب بھی جو ہے وہ ایک ہل اسٹیشن ہے، اب بھی عمرہ سعودی عرب کے شہزادے وہاں چھٹیاں گزارنے گرمیوں کے موقع پر وہاں جاتے ہیں. جب یہاں دعوت کا دائرہ کار مکے میں کچھ تنگ ہوا، بات پھیل نہیں رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ طائف کی طرف رخ کریں. چنانچہ آپ اپنے خادم کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کے 3 بڑے سرداروں کو دعوت دی. ایک کا نام ہے مسعود، ایک کا نام ہے حبیب، دوسرے کا نام راہب ہے. 3 لوگوں کو دعوت دی. یہ طائف کے بڑے بڑے سردار تھے اور ان کا تعلق ثقیفی خاندان قبیلے سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دعوتی میں ابتدائی ایام میں جو تھے وہ نوجوان کمزور غلام لوگ تھے، بظاہر کمزور تھے، اور یہ لوگ تانا دیتے تھے ابو جہل وغیرہ کہ آپ کے ساتھ تو یہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں، آئیے ہٹے تو ہم آپ سے بات کریں گے. تو ایک پہلو یہ تھا، لیکن دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی، مکے میں بھی ابتدائی ایام میں بھی، صلح حدیبیہ کے بعد میں بھی، اور طائف میں بھی. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایک قائد جو ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کا گروہ ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی عام طور پر ہمارے اسلم بھائی کے ساتھ بھی 1000-2000 لوگ تو رہتے ہیں، اور بھی لوگ ہیں. تو یہ ہر قائد کے ساتھ اگر ایک قائد اگر آپ سے مطمئن ہو جائے، آپ کی بات تسلیم کر لے، تو یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. سب کے سب لوگ تجزیہ کرنے والے نہیں ہوتے. تو میں کہہ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو دعوت دی. ان لوگوں نے ماننے سے صاف انکار کیا. بات یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ گنڈوں کو ساتھ لگا دیا. آپ کا جو ہے آپ کے ساتھ ہوٹنگ کرتے تھے پیچھے پیچھے، اور آپ پر پتھر بھی پھینکے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، ٹخنوں کے پتھر مارے. آپ چکرا کے بیٹھ جاتے تھے، حضرت زید اٹھا کے کھڑا کرتے تھے. ظلم ایسا ہو رہا تھا. پھر آپ ایک انگور کے باغ میں گئے، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہاں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی، اس کو دعا کو دعائے مستغفرین کہتے ہیں، کمزوروں کی دعا. بڑی پیاری دعا ہے، وہ الفاظ سنیں تو دل دہل جائے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ پہاڑوں پر جو متعین فرشتے ہیں وہ میرے نبی کے پاس بھیجو، میرے محبوب کے پاس بھیجو، اور ان سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت جبرائیل ان کو حکم دیا، وہ 2 فرشتے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ طائف کی پہاڑی میں رہنے والوں کو پیس کے رکھ دیں. وہاں جو لفظ ہے 2 شہروں کو پیس کے رکھ دیں، 2 شہروں کے بیچ میں. تو بعض مفسرین اس سے مراد سیرت نگاروں نے مکہ اور مدینہ دونوں بھی ظلم کر رہے تھے، لیکن زیادہ کی رائے یہ ہے کہ طائف کے لوگوں کو پیس کے رکھ دیں. یہ پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑوں کے بیچ میں نے عرض کیا. لیکن ہمارے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو رحمت والا بنا کر بھیجا ہوں، میں انہیں کیسے بد دعا دوں؟ مجھے امید ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھے گا جو اللہ کے نام کو کلمے کو بلند کرے گا. سبحان اللہ. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ یہ ثقیفی لوگوں کے ساتھ، ابراہیم ثقیفی نام کا سعودی تھا، اس کے ساتھ میں نے چند لمحات گزارے، اس کے ساتھ رہا، ساری تفصیلات پوچھی. تو بزرگوں اور دوستوں، عفو درگزر کا معاملہ یہ ہے کہ اتنا ظلم و ستم کرنے والوں کو بھی آپ معاف کر دیں. ایسی کوئی مثال دنیا میں نہیں. پھر فتح مکہ جب ہوا 8 ہجری میں، تو جب تطہیر کا واقعہ پیش آیا، جب ساری باتیں ختم ہو گئی،
تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ظلم کر رہے تھے 13 سال ظلم کرنے کے بعد مکے کی وادی کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، ان سے آپ پوچھ رہے تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم بھائی ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے امید ہے کہ آپ ہم پر کرم کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی پوچھ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس نے ابتدائی ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سجدہ فرما رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، ایک کسی بدبخت نے ریتی لا کے ڈال دی سیر پر۔ آپ ویسی حالت میں گھر گئے تو بی بی فاطمہ رو رہی تھی، بابا یہ کیا ہو گیا، بابا یہ کیا ہو گیا، اور سر پہ پانی ڈال رہے تھے، ڈال کے جو بابا کے سر کو دھو رہے تھے۔ اس وقت بھی جو یہاں موجود تھے وہ بھی تھے، آپ نے ان کو سب کو معاف فرما دیا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات کو ذرا مختصر کر لیتا ہوں۔ ذات الرقا کا ایک جو ہے غزوہ تھا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت آ گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ دوپہر کے وقت پھیلولا کیا جاتا ہے۔ اب جاپان نے اس ٹیکنیک کو تسلیم کیا ہے، اور اب جاپان میں جو ہے MNC میں کام کرنے والوں کے لیے سونے کے لیے ریکس بنائے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ قیلولہ کرو، دماغ صحیح ہوگا، تجربے کی بات ہے، قیلولہ۔ تو اب دوپہر میں واپس آ رہے تھے تو قیلولہ کا وقت آ گیا، دوپہر کا وقت آ گیا، تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ آرام فرما لیجیے۔ اور ان لوگوں نے جو گھنا کیکر کا درخت، ببول جس کو ہم کہتے ہیں، ببول کا درخت جو ذرا گھنا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ دیا اور صحابہ دور دور چلے گئے۔ یہ ایک واقعہ، ایک تنہا واقعہ ہے جس میں آپ نے اپنا امامہ اور ٹوپی نکال کر وہ کیکر کے ببول کے درخت سے لگا دیا اور اپنی تلوار بھی نکال کر اس درخت سے لگا دیا۔ اب صحابہ اکرام دور دور ہیں، کوئی بدبخت وہیں پیچھے چھپا تھا، وہ نکل آیا اور تلوار کھینچی، پوچھا تمہیں بچانے والا کون ہے؟ تلوار نہ چاہا ہے کوئی تمہیں آج بچانے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہے اللہ۔ 3 مرتبہ یہ بات آتی ہے، کون بچانے والا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یقین ہوتا ہے وقت کے رسول پر اتنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب یہ یقین ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ وہ دشمن رسول کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے نیچے گر گئی، آپ نے اٹھا لی، بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ اب کرا عاجزی کرنے، منت سماجت کرنے لگا کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ ایسے جانی دشمن کو آپ نے معاف فرما دیا اور پوچھا کہ تو اب اگر میں تجھ کو چھوڑ دوں تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کبھی جنگ نہیں کروں گا اور جو جنگ کر رہے ہوں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف فرمایا۔ عفو درگزر کی ایسی مثالیں اور ایسے انداز میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں غیر مسلموں تک پیش کرنا، یہ خاص پہلو ہے عفو درگزر کا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ پروفیسر صاحب نے جو باتیں بتائیں بہت ساری باتیں میرے دل کو چھو گئی، جو اہم باتیں ہیں تو ان پر بھی غور کرنا۔ اور ربی لیول صرف 12 ربی لیول تک ہی نہیں ہے، ایک تلق پہلو ہے، مجھے معاف فرمائیے، جلسے جلوس اپنی انتہا کو پہنچ چکے، جس کا سیرت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، میلاد النبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی ایسی حرکتیں کے بیان سے گاڑیوں پہ کرتب دکھا رہے، یہاں پر آراش لگائے ہوئے، چہرے بنائے ہوئے، ڈی جے پہ۔ میں 3 سال پہلے پرانے شہر میں گیا دیکھنے کے لیے، بحیثیت جرنلسٹ دیکھنا بھی چاہیے، جو بات دیکھی ہوتی ہے اور سامنے بیان کرنے میں اعتماد ہوتا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ دیکھنے کے لیے گیا میں دبیر پورے کے پاس، نالا بہتا، وہاں پر گاڑی جو ہے بہت تنگ راستہ تھا، ٹریفک تھی، رک گئی تو وہاں ڈی جے چل رہا تھا تو گاڑی ایسا ہل رہی تھی، اور آرکسٹرا پہ جو ہے نعت رسول پڑھی جا رہی ہے۔ رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، محمد کا نام ڈی جے پر
फिर लाइट जो ले रहे चोरी की। अरे क्या कर रहे हो भाई, ये पहले नहीं था। कीजिए, आप लोगों को खाना खिलाइए, दुरूद पढ़िए कुछ। सबसे पहली बात, आपका जो मिशन था उसको लोगों तक, गैर मुस्लिमों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह का पैगाम, इस्लाम को पहुंचाना, वो पहुंचाइए जिस अंदाज में भी है। आज हमारे पास 80% अवाम ऐसी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से वाकिफ नहीं है, और जिनको भी बताया, बेंगलुरु में एक कुरान का हफ्ता मना रहे थे, तो कुछ लोग गए वहां पर कुरान मिलने के लिए, एक लेडी IAS ऑफिसर से, तो उसने कहा कि ठहरो ठहरो, अपने खादिमों को भेजा, अपने काम करने वालों को कहा कि ये लोग आ रहे हैं तो जब चादर पकड़ो, ये कुरान का पैगाम ला रहे हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। तो जब अंदर आए तो उनको कुरान का पैगाम दिया। मोहम्मद मुस्लिम साहब दावत के एडिटर थे। इंदिरा गांधी जब आई तो सर पे पल्ले ओढ़ के बैठती थी। तो हम अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना। ये चंद बातें मुझे मुंतशिर ख्यालात आ गए। असलम भाई का हुक्म हो गया और अनवर साहब तशरीफ़ फरमाएं, और मेरे उस्ताद मोहम्मद अनवर साहब हैं, तो मैं इसलिए कुछ कह नहीं सका। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खास बात है। मेरे छोटे भाई अबू फरीद ने बड़ी प्यारी बातें कही, ख़ासतौर पे फ़तेह मक्का के बाद होने वाले वाक़यात का जिस खूबसूरती से आपने जिक्र किया, मुझे 4 शेर अपने याद आ गए जी। जो दुश्मनों को करे माफ़ और पनाह भी दे, जो दुश्मनों को करे माफ़ और पनाह भी दे, ज़माने मेरे नबी सी मिसाल है तो बता। क्या बात है। जो दुश्मनों को करे माफ़ और पनाह भी दे, ज़माने मेरे नबी सी मिसाल है तो बता। हसी जमील थे यूसुफ, फिदा जुलेखा थी। वाह, हसी जमील थे यूसुफ, फिदा जुलेखा थी। फिदा हो जिस पर खुदा ही मिसाल है तो क्या बात है। दोबारा भाई, मुकर्रर मुकर्रर भाई, मुकर्रर। जो दुश्मनों को करे माफ और पनाह भी दे, ज़माने मेरे नबी सी मिसाल है तो बता। हसी जमील थी यूसुफ, फिदा जुलेखा थी। फिदा हो जिस पे खुदा ही मिसाल है तो बता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद का जलसा बड़े खूबसूरत पैराए में चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जिसने अपने ख्यालात का इज़हार किया, यकीनन वो दिल पर सख्त हो चुका है, और यकीनन वो काफ़ी अर्से दराज तक रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, उमर साहब ने, जनाब सदर ने फरमाया कि हमें पाबंदी के साथ साल के 12 महीने इसका जिक्र करना चाहिए, और ये जिक्र ख़ास तौर पर उन तक पहुँचना चाहिए तो सही माना में सुन्नत पर अमल हो। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई अमल हम अपनाते हैं तो हमें उसको मुकम्मल तौर पर अपनाना चाहिए। हज़रात, मैं आखिर में दरख्वास्त करूँगा बुज़ुर्ग शायर जनाब मोमिन खान शौक़ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। पहले 2 खता नातिया, उसके बाद नात शरीफ। पढ़ता रहूं मैं नाते रसूल, पढ़ता रहूं मैं नाते रसूल, लाया हूं अश्कों के फूल। पढ़ता रहूं मैं नाते रसूल, लाया हूं अश्कों के फूल। आपका कहलाऊं मैं गुलाम, आपका कहलाऊं मैं गुलाम, हो जाए ये अर्ज कबूल। आपका कहलाऊं मैं गुलाम, हो जाए ये अर्ज कबूल। नात शरीफ। हमसे बयान कैसे हो अजमत रसूल की, हमसे बयान कैसे हो अजमत रसूल की। अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। क्या बात। हमसे बयान कैसे हो, हमसे बयान कैसे हो अजमत रसूल की। अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। और ये शेर समात फरमाइए। फैला हुआ था नूर
जमी आसमान पर वाह फैला हुआ था नूर, जमी आसमान पर जिस वक्त हो गई थी विलादत रसूल, वाह 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 जिस वक्त हो गई थी विलादत रसूल की, फैला हुआ था नूर जमी आसमान पर जिस वक्त हो गई थी विलादत रसूल की। इस शेर पर भी खास तवज्जो की जरूरत है। रोशन हुआ है सब पे ये सीरत से आपकी, रोशन हुआ है सब पे ये सीरत से आपकी, है कितनी बेमिसाल सदाकत रसूल की, है कितनी बेमिसाल सदाकत रसूल की, रोशन हुआ है सब पे ये सीरत से आपकी, है कितनी बेमिसाल, है कितनी बेमिसाल सदाकत रसूल की, है कितनी पुरसुकून वो मैदान हश्र में, है कितनी पुरसुकून वो मैदान हश्र में, सबसे अलग है देखिए उम्मत रसूल की, सबसे अलग है देखिए उम्मत रसूल की, है कितनी पुरसुकून वो मैदान हश्र में, सबसे अलग है देखिए उम्मत रसूल की। वक्ता पेश खिदमत है। करता हूँ रोज़ो शब मैं उजालों का तस्करा, करता हूँ रोज़ो शब मैं उजालों का तस्करा, रोशन है दिल में शौक मोहब्बत रसूल की, करता हूँ रोज़ो शब मैं उजालों का तस्करा, रोशन है दिल में शौक मोहब्बत रसूल की। आपकी इजाज़त से एक और नाते शरीफ सादत हासिल करना चाह रहा हूँ, वो इसलिए कि ये नाते शरीफ मैंने बहुत अरसा पहले, आप कहते हैं कि वो जब तक न कहे वो नात नहीं हो सकती, और ये नात में एक शेर की वजह से मुझे हज का भी मौका मिला, जो बार बार मैंने उस नात को दोहराया पढ़ा, और 2008 में फैमिली के साथ और दोनों बेटों के साथ हज का मौका मिला, तो मैं ये नाच या रहमते आलम एक नजर बरहाले गरीबा हो जाए, या रहमते आलम एक नजर बरहाले गरीबा हो जाए, या दर्द गुजर जाए हद से, या दर्द का दरमा हो जाए, या दर्द गुजर जाए हद से, या दर्द का दरमा हो जाए, हर सांस से आए बूए वफा, हर बात में हो जीने की अदा, हर सांस से आए बूए वफा, हर बात में हो जीने की अदा, एक निश्तर यादे शाह रसूल, एक निश्तर यादे शाह रसूल, पैवस्ते रगे जा हो जाए, एक निश्तर यादे शाह रसूल, पैवस्ते रगे जा हो जाए। इस शेर पर खास तवज्जो चाहूँगा। जब अश्के नदामद उभरेंगे, जब अश्के नदामद उभरेंगे, सरकार करम फरमाएंगे, जब अश्के नदामद उभरेंगे, सरकार करम फरमाएंगे, बरसेगा मुसलसल अब्रे करम, बरसेगा मुसलसल अब्रे करम, जब नफ्स मुसलमान
हो जाए, बहुत खूब। बरसेगा मुसलसल अब्रे करम, जब नफ्स मुसलमान हो जाए। बहुत शेर पर भी खाता हो चाहूंगा। क्या कौले नबी की शरह करूं, क्या हुस्ने अमल हो मुझसे बयां, क्या शरह नबी कौले नबी की शरह करूं, क्या हुस्ने अमल हो मुझसे बयां। इजमाल में हक बन जाए अगर, इजमाल में हक बन जाए अगर, तफसीर में कुरान हो जाए, इजमाल में हक बन जाए अगर, तफसीर में कुरान हो जाए। ये वो शेर है जिसके ताल्लुक से मैंने अभी कहा, दीदारे मदीना हो जाए, बरसों की ये ख्वाहिश है दिल में, दीदारे मदीना हो जाए, बरसों की ये ख्वाहिश है दिल में। सरकार का अदना हूँ खादिम, मुझ पर भी एहसान हो जाए, सरकार का अदना हूँ खादिम, मुझ पर भी एहसान हो जाए। मुफ्ता पेश खिदमत है, गौर कर लें। मैं चाहूं कि दुनिया की मुश्किल, मैं चाहूं कि दुनिया की मुश्किल हो जाए जो आसान मुश्किल है, मैं चाहूं कि दुनिया की मुश्किल हो जाए जो आसान मुश्किल है शौक दो आलम की मुश्किल, है शौक दो आलम की मुश्किल, वो चाहे तो आसान है। मैं चाहूं कि दुनिया की मुश्किल हो जाए जो आसान मुश्किल है शौक दो आलम की मुश्किल, वो चाहे तो आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया जनाबे मोमिन खान शौक। अर्ज किया है कि ज़मीन व आसमां ये चांद सूरज हैं तुम्हारे सब, ज़मीन व आसमां ये चांद सूरज हैं तुम्हारे सब, तुम्हारे जो भी हैं आका हमारे भी हैं सारे सब। अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ था, सारे आलम में हुई बेसत नबी की हो गए रोशन नजारे सब। और ये देखिए शेर के नबी को घेरे रहते हैं तमाम असहाब हरदम यूं कि जैसे चांद के अतराफ रहते हैं सितारे सब। हज़रात मोहतरम, बड़ी खूबसूरत सी शब शाम और हम सब ने मिलकर मनाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर रहा और हम सब ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हासिल किया। यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत हमें फरीदुद्दीन साबरी फाउंडेशन और अंजुमन करम कारने दक्कन और जो तेलंगाना उर्दू फाउंडेशन की जानिब से हमें अता हुई, इसके लिए बेहद शुक्रिया।